اور پھر قرآن نو اللہ نے مقام کی عطا کیتا. جڑی آیت کریمہ میں پڑھی سی وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ فرماتا ہے اساں حق نال قرآن نازل کیتا, حق لے کے قرآن نازل ہویا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. پیارے محبوب اساں نے آپ نو خوشخبری سناؤن والا تے اللہ دی خشیت دا پیغام سنان والا بنا کے بھیجیا ہے. حق نال اسی قرآن نازل کیتا, حق لے کے قرآن نازل ہویا. حق نال نازل کیتا, حق لے کے نازل ہویا. قرآن دی حقانیت دی گل کر کے نال ہی رب العالمین نے اپنے محبوب دے مبشر تے نذیر ہومن دا ذکر کر کے کائنات عالم نو دس دیتا حق تے اوہ بندہ ہو سکتا ہے جے دے سینے وچ قرآن ہوئے, جے دے عمل وچ قرآن ہوئے, جیڑا نبی نو مبشر تے نذیر مننے او حق تے ہو سکتا ہے. ایک جملہ عقیدت اللہ جے دا تعلق 21 رمضان نالے, جیڑا قرآن نال ہوئے او حق تے وے تے جے دے نال قرآن ہوئے, جے دے نال قرآن ہوئے. حضرت محمد بن سماک اللہ دے ولی نے تفسیر خزائن العرفان عرفان مختصر جی تفسیر ہے, حاشیہ طرز کہہ سکنے ہیں. صاحب تفسیر نے لکھے حضرت محمد بن سماک اللہ دے ولی سن, بیمار ہو گئے. مریدہ نے عرض کیتی حضور علاج دی ضرورت ہے, اگر آپ اجازت دیو تے فلاں بستی وچ ایک طبیب مذہب دا عیسائی ہے لیکن طب چ بڑی مہارت ہے انہوں, اگر آپ دی اجازت ہوئے تے اسی جا کے او دے نال گل کریے آپ دے علاج دا کوئی اہتمام ہو جائے. حضرت محمد بن سماک نے فرمایا میرا ضمیر بھی نہیں مندا, ایمان بھی نہیں مندا کہ میں او دے کولوں علاج کراواں. مریداں اصرار کیتا, شیخ سن انہاں گل قبول کیتی, فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. مرید ٹرے علاج واسطے جا رہے ہیں اس طبیب کول جڑا مذہب دا عیسائی ہے لیکن اس مریض دا علاج کران ٹرے نے جنہوں اللہ نے اپنے محبوب دا عشق عطا کیتا ہے. جا رہے ہیں رستے وچ ایک بابا جی نال ملاقات ہوگی. بابا جی نے کہا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اسی فلاں طبیب ہے وہ دے کول جا رہے ہیں علاج واسطے. بزرگاں پوچھا کہدا علاج؟ کہنے لگے ساڑھے مرشد نے انہاں دے علاج واسطے. کی نا ہے انہاں دا؟ انہاں دا نا حضرت محمد بن سماک کے. بابا جی نے آکھیا تواڈے پیر دی ولایت دے تے میں بڑے چرچے سنے نے, عجیب اللہ دا ولی ہے, غلام حضور دا ہو کے تے علاج کافر کولوں کران لگا ہے. شرعی مسئلہ بھی سن لو, جائز ہے علاج کرانے چ کبات کوئی نہیں, اہل فتویٰ دے نزدیک جائز ہے, لیکن اہل التقویٰ و اہل المغفرہ میں انہاں دی گل کرن لگیاں. انہاں بزرگاں فرمایا عجیب گل ہے, حضور دا غلام ہو کے کافر طبیب کو لو علاج کران ٹرے ہو. انہاں کی حضرت پھر کی کریے؟ کہنے لگے جاؤ جا کے اپنے پیر دے سرانے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھو, اللہ شفا عطا فرمائے گا. اللہ دا قرآن پڑھو. قبلہ پورا قرآن فرمایا نہیں, ایک سورت کوئی سورت دی بھی ضرورت نہیں, سورت پوری بھی نہیں پڑھنی, ایک رکوع نہیں. قبلہ پھر کتنا قرآن پڑھیے؟ انہاں بزرگاں فرمایا بس اپنے پیر دے سرانے بیٹھ کے ایک آیت پڑھنا تواڈا کام میں, شفا عطا فرمانا سونے رب دا کام میں. ایک آیت انہاں دے سرانے جا کے پڑھو کیونکہ اللہ نے قرآن نو مقام عطا کیتا ہے. رب العالمین نے اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. رب العالمین نے قرآن نو مومنہ واسطے شفا بنا کے نازل کیتا ہے. جاؤ ذرا اپنے مرشد دے سرانے بے کے اللہ دا قرآن پڑھو, ایک آیت پڑھنا تواڈا کام ہے, شفا دی دولت عطا کرنا رب العالمین دا کام ہے. انہاں پوچھیا قبلہ کیڑی آیت دی گل پہ کر دیو؟ بابا جی نے قرآن دا اے مقام پڑھیا. انہاں فرمایا جا کے ایک آیت پڑھ لو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. شفا اللہ عطا فرمائے گا. تھوڑا شارپ کر دیں ویسے اب یہاں کام بیٹھ گیا تھوڑا. مبشرا و نذیرا یہ آیت پڑھو, اللہ شفا عطا فرمائے گا. مرید واپس آ گئے, سرکار کول پہنچے, پیر صاحب کول.
پیر صاحب پوچھا حضرت محمد بن سماک فرمایا لے آئے میری دوائی. صاحبان معرفت لوگ آل محبت بیٹھے ہو, لے آئے میری دوائی. انہاں کہ حضرت لے تے آئے ہیں لیکن جڑے طبیب کو اسی جانا چاہتے سن وہ کول جا نہیں سکے. ایک میرا تخیل دا جملہ ہے, حضرت محمد بن سماک دا جملہ نہیں لیکن میرے تخیل دا جملہ ہے. میں عرض کرن لگیاں چونکہ چراغ گولڑا دے نمخار جو ہوئے سی, میں جملہ عرض کرن لگیاں. یقیناً حضرت محمد بن سماک دی طرفوں جواب یہ بندا ہے ہاں مین پتہ ہے جے دے کول تسی جانا چاہتے سو او دے کول نہیں گئے, جے دے کول میں بھیجنا چاہنا سا او دے نال ملاقات ہو گئی ہے. جے دے کول میں چاہتا سا او دے نال ملاقات ہو گئی ہے تواڈی. اچھا کہ دے نال مل کے آئے؟ انہاں کی جی ایک بابا جی سن, انہوں نے کی کیا ہے؟ انہوں نے کیا قرآن دی ایک آیت پڑھو. انہوں دا کوئی نہ تے پوچھے ہی نہیں, کوئی عطا پتہ کچھ نہیں. حلیہ انج دا حلیہ سی انہوں دا. حضرت محمد بن سماک نے فرمایا مبارک ہوئے مریدو, اللہ نے تواڈے مقدر نو اج وہ عروج عطا کیتا ہے کہ زمانہ جے واسطے دعا کردا ہے. جڑے بابے نال تسی مل کے آئے ہو کوئی عام بابا نہیں, اللہ نے اج تانوں حضرت خضر دی ملاقات دا شرف عطا کر دیتا ہے. خضر ویسے ایدہ صحیح تلفظ ہے لیکن خضر پڑھیا جاندہ ہے. حضرت خضر دی ملاقات دا شرف عطا کر دیتا ہے. مریداں کہ حضرت کی معاملہ سی؟ فرمایا بس توانوں ولایت دی دنیا دا وہ بادشاہ سمجھانا ہی چاہندہ سی کہ اگر قرآن تے ایمان کامل ہوئے تے اللہ شفاما عطا کر دیندہ ہے. قرآن تے ایمان کامل ہوئے اللہ شفا عطا کر دے. آخری گل ہن کرنی چاہیے دی یا نہیں؟ ہم سارے کہنے بس ہن آخری کرو, بس کرو آخری گل اور میری گفتگو ختم. حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے بیماریاں دا علاج قرآن کردہ ہے. ایک گل قرآن دی کی تھی, ایک صاحب قرآن دی, ایک حدیث پاک شاید میں اور پڑھا. اگر جناب دی طبائع مبارکہ تے من لگیا کہ کم ٹھیک ہے, اگر میں محسوس ہوئے جناب نو نیند آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں گفتگو ختم کر دیاں گا کیونکہ اتوار تے آج گزر گیا ہے. آج اتوار گزرا ہے جی, کل تے اتوار نہیں. آئی صاحب تسی ہون بھی ڈیوٹی جاندے ہو؟ اچھا جی, میرا تے آئی صاحب دا ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں مزید عزتاں عطا کیتیاں. بس میں چونکہ کل ورکنگ ڈے اس واسطے میں بالکل اختتام ال جا رہے ہیں. حضرت زماد حضور دے صحابی نے لیکن صحابی بعد اچ بنے. پہلے اے کردے سن دم دا کام, دم درود دا لفظ میں نہیں پیا کہندا, دم کردے سن لیکن اس زمانے چ کردے سن جدوں آپ حالت کفر وچ سن. ایک دن ابو جہل نے انہوں بلایا تے بلا کے کہنے لگا زماد ایک کم تے کر یار, تو جنون دے مرض دا علاج کرنا ہے, پاگل پن جنون دا علاج کرنا ہے. ایک بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, چونکہ اعلیٰ حضرت دی سنت ہے کہ کلمات کاپی نہ کیتے جان, اس واسطے ابو جہل نے معاذ اللہ حضور دے علاج واسطے زماد نو کیا کہ تو آ کے میرے بتیجے دا علاج کر. زماد آ گیا, انہیں پوچھا جی کدھر نے؟ کہنے لگا کعبۃ اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے نے. زماد آ گیا, آ کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دے سامنے بیٹھ گیا. سرکار نو کچھ دیر تے تکدا رہا, جدوں ویکھ کے سرکار نال کلام دی ہمت کیتی تے کہنے لگیا میرا نام زماد ہے تے میں آپ دے علاج واسطے آیا. میرے کریم نبی نے فرمایا کیڑی گل دا علاج؟ کہنے لگا میں ابو جہل نے دسیا کہ جناب نال کوئی مسئلہ ہے تے میں علاج کرنا ہے. تسی ایک خدا دی عبادت دا اعلان کر دے ہو, اپنی نبوت دا اعلان کر دے ہو, مینوں انہیں کیا ہے دم کر دے, میں دم کرن واسطے آیا, اگر اجازت ہوئے تے میں کلام پڑھاں. اے گل اتنے ٹھلے ماحول چ سنن والی نہیں. اجازت ہوئے تے میں کلام پڑھا, جڑے الفاظ میرے کول ہیں مخصوص کلمات میں پڑھا. حضور نے فرمایا ضرور پڑھ لیکن ایک کمٹمنٹ کر میرے نال. انہیں کیا کیڑی؟ سرکار نے فرمایا پہلے تو پڑھ, جدو تو پڑھ لوے گا نا پھر ایک کلام میرے کول بھی ہے وہ میں پڑھاں گا. پڑھ لے مرضی تیری, سیرت ابن ہشام, پھر میں بھی پڑھاں گا. زماد نے کیا میرے کول تے کلام ہے, آباء و اجداد تو چلا آ رہے, تواڈے کول کیڑا کلام ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرے کول جڑا کلام ہے وہ آباء و اجداد تو نہیں چلیا, نزل بہ روح الامین, روح الامین لے کے آندہ ہے, اللہ بھیجدا ہے, میرے دل تے رب العالمین نے نازل کیتا ہے. لیکن چل پہلے تو پڑھ لے. زماد دی دنیا بدلن لگی تے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے پھر انج کرو پہلے تسی ہی پڑھ لو. میرے سرکار نے فرمایا نہیں پہلے تو پڑھ, تسی پڑھ لو.
تو پڑھ. 3 دفعہ تکرار ہوئی نا کلام دی تے امام الانبیاء نے فرمایا تو پڑھ لے. تخیل دا پھر میں ایک جملہ عرض کرن لگیاں, میں کیا زماد حضور دی گل من لے, پڑھ لے جڑا کلام تو پڑھنا ہے, کیونکہ پہلے اگر سرکار نے پڑھ لیا نا پھر تیری واری آنی کوئی نہیں. زماد پہلے تو جو پڑھنا ہے پڑھ لے, کیونکہ میرے نبی نے اگر پہلے پڑھ لیا پھر تیری واری آنی کوئی نہیں, کیونکہ میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن, میرے نبی دی زبان ساڑھے. او شعر جڑا عمر وچ میرے تو بھی یقیناً بڑا ہے, بہت سارے لوگاں دی عمرہ تو پرانا شعر, یقیناً 35-40 سال پرانا شعر میں پڑھن لگیا. کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہی دی, گونج پہ جائے مل کے بولو میرے نبی دی زبان ساڑھے, میرے نبی دی زبان ساڑھے قرآن, میرے نبی دی واسطے قرآن, میرے قرآن, میرے نبی دی زبان ساڑھے. میرے کریم نبی نے فرمایا تو پڑھ لے, وہ کہندا ہے پہلے تسی پڑھ لو. زماد نے اپنا کلام پڑھن تو جدوں انکار کر دیتا, میرے کریم نبی نے کلام مجید دی تلاوت دا آغاز کیتا. اے میرے کریم نبی دے غلاموں, جدوں میرے سرکار نے کلام اللہ دیاں 2-4 آیتاں پڑھن تو بعد سکوت اختیار کر کے فرمایا اے زماد میں کلام پڑھ لیا ہے, ہن ذرا تو پڑھ. زماد جڑا پہلے میرے نبی نو تک رہا سی, او دیاں نظرہ جھک گئیاں, ہاتھ بن کے کہندے سونیا چپ نہ کر ذرا اور پڑھ. حضور چپ نہ کرو, تھوڑا اور پڑھو. سرکار نے چند آیتاں پڑھیاں اور پڑھو, حضور نے پھر پڑھیاں. دوسری دفعہ جدوں چند آیتاں پڑھ کے میرے سرکار چپ ہوئے, زماد کہندے سونیا کرم فرما چپ نہ کر تھوڑا اور پڑھ. بڑیاں بڑیاں لغتاں وچ بڑے بڑے کلام پڑھے تے سنے نے, لیکن جڑا لطف اج اس کلام وچ آیا ہے کدی کسے کلام وچ آیا کوئی نہیں. جناب زماد نے جدوں عرض کی تھی, میرے کریم نبی نے فرمایا جڑے کلام تو پڑھدا رہیا ہے سندا رہیا ہے او کسے بشر دے کلام نے. جڑا کلام میں پڑھن لگیا واں اے کسے بشر دا کلام نہیں, ساری کائنات نو پیدا کرن والے اللہ دا کلام ہے. سونے دی بارگاہ وچ عرض کردہ سونیوں چپ نہ کرو اور پڑھو. میرے کریم نبی نے 3 دفعہ جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا, میرے سرکار دی بارگاہ وچ ادب تے احترام نال عرض کردہ سونیوں کرم فرما دیو, مینوں وی او عزت دا تاج عطا کر دیو جڑا تاج تسی بندے نوں عطا کر کے اپنے غلاماں دی صفاں وچ شامل کر دیو. گویا بزبان آل سرکار دی بارگاہ وچ عرض پہ کر دینے کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ, کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, کرم کی ایک نظر غم پر خدا را, کیونکہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا, اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا. مجھے مینوں کلمہ پڑھا دو,
سرکار نے کلمہ پڑھایا، دولت ایمان عطا کی تھی۔ گرامی مرتبہ حضرات، قرآن تے او کلام ہے جنہیں پڑھ لیا اللہ رب العزت نے انہوں ایمان دی دولت عطا کی تھی۔ کائنات عالم چے سرخرو کر دیتا اونا لوکانوں جڑے قرآن پڑھن والے نے۔ اصل زندگی اسے بندے دی ہے جڑا اپنی زندگی دیاں ساریاں ساتاں حضور دے ذکر تے سونے رب دے ذکر وچ گزار دیندہ ہے۔ اللہ رب العزت ادھر تک تو مشکل ہے جی، سب تشریف فرمان ہے تے چلو میں کوشش کر دینا۔ اے خسرو خوبا شانے مند ہونا جی، سب دیکھو اللہ بڑے سامنے نے، بلے چلو میں کوشش کر دینا۔ گرامی مرتبہ حضرات، بہت بڑی سعادت ہے اللہ جنہاں نو قرآن پڑھن دا شرف عطا کردا ہے۔ اور میرے دل وچ کچھ اور سی، میں کچھ پڑھنا چاہتا سا، حضرت نے کسی اور ڈائریکشن تے میں متوجہ کیتا، لیکن اپنے دل دی بھی تے مننی چاہیے نا۔ جڑا بندہ تھکیا نہیں وہ بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن والے کامیاب، صاحب قرآن والے بولو بولو، صاحب قرآن دے پیار والے، قرآن والے بھی کامیاب نے تے صاحب قرآن والے بھی کامیاب نے۔ ایسے واسطے جناب دے شہر دا وہ بندہ جنہوں اللہ نے اپنے محبوب دی مدد دا شرف عطا کر کے ایوان مدد عظیم مقام عطا کیتا، وہ سانو پیغام پہ دیندہ ہے کہ بات آ جائے سمجھ اتنی اگر کافی ہے۔ پیغام ایک ہی شعر میں پڑھنا ہے، آگے نہیں جانا ہو دیتا ہوں۔ بات آ جائے اگر اتنی سمجھ کافی ہے، ہاں زیست میں سید ابرار قدر کافی ہے۔ زماد آیا سی نا دم کرن، جدوں واپس گیا ابو جہل نے پوچھا دم کر رہے ہیں؟ انہیں کہا دم کیتا نہیں، میرے تے دم کر دیتا ہے سونے نے، اور میں تین بھیجا سی علاج کرنے واسطے تے تو۔ حضرت زماد نے کیا پہلے صرف زماد سا، ہن حضرت زماد بن کے آیا، سونے دا کلمہ پڑھ کے آیا۔ ابو جہل نے کیا ہے اے کام تو کیوں کیتا ہے، اے کام تو کیوں کیتا ہے؟ تے جواب انہیں ایک کو دیتا کہ بس میں ایک کو جواب دینا چاہنا کہ بات آ جائے سمجھ اتنی اگر کافی ہے۔ کوئی بولے اتھوں بڑا سونا چنگا نات خان، بات آ جائے سمجھ اتنی اگر کافی ہے۔ حضرت زماد ایمان دی دولت جدوں اللہ نے عطا کی تھی سرکار دے قدمین شریفین چ بہ کے قرآن سنن دی برکت نال جڑے کوچے والے جاندے نے اوتھے اوتھے جا کے سرکار دیاں عظمتاں دے نعرے بلند کر دے نظر آندے نے، بزبان چراغ گلا ایک کو اعلان کر دینے پہ کہ ہے خسرو خوباں شان من، اے خسرو خوباں شان من قربان نگاہت جان من، انوار جمالت رزق نظر، انوار جمالت رزق نظر، دیدار رخت ایمان من۔ سارے واسطے میں ایک دعا کرن لگیا، ہر غلام واسطے ایک دعا اللہ کرے قبول ہو جائے۔ کیڑی دعا؟ اے ناقہ سوارے راہ قبا، اے ناقہ سوارے راہ قبا، یک روز بیا مہمان من، اے کل عالمین دے مالک و مختار آقا، منیا ساڑے دل اس قابل نہیں نہ ساڑے کوچے اس قابل نہیں کہ جناب دے قدم ایتھے تشریف لے آؤن، لیکن کل عالمین دے مالک و مختار آقا اسی جناب دی بارگاہ وچ جیڑی تمنا پہ پیش کرنے او دا ایک کو سبب ہے، اے کل عالمین دے مالک و مختار
مبارکہ منیا ساڑے عمل کمزور نے، لیکن رب العالمین نے سانو آپ دی آل دا پیار جو عطا کیتا ہے۔ حضرت سعدی نے بھی فرمایا سی نا کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے تے نال کہندے نے مولا اگر تم میری دعا رد کیتی نا قبول کرن دی بجائے تے مولا پھر تم ویکھن والا ہے کہ میں اگرچہ تیرا بندہ واں لیکن عام بندہ نہیں ہاں، میں او بندہ واں جنوں مولا تو اپنے محبوب دی آل دے دامن دی نسبت عطا کیتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ فی آخرین، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ایسے قرآن دی وجہ تو قوماں نو بلند کیتا۔ ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہا امتی وشرفها القرآن، حضور نے فرمایا ہر چیز دا کوئی نہ کوئی شرف ہوندا ہے، کوئی ریزن ہوندی ہے جدی وجہ تو او دی عزت ہے، او دا مقام ہے۔ ان بہا امتی وشرفها القرآن، فرمایا میری امت دی عزت، میری امت دا شرف، میری امت دا مقام اللہ نے اپنے سونے قرآن وچ رکھے ہے۔ جڑے لوگ قرآن نال جڑ گئے اللہ نے انہاں دی دنیا بھی چمکا دیتی، آخرت چ بھی عرفات اعلیٰ ہون گے۔ جڑے قرآن تو دور نے انہاں دی نہ دنیا سونی نہ آخرت سونی، اگرچہ ظاہری طور تے پورا سائز زندگی کیوں نہ ہوئے، حقیقی سکون اللہ انہاں لوکاں نوں ہی عطا کردا ہے جنہاں نوں وہ قرآن دی دولت تو مالا مال کردا ہے۔